السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج ایک عجیب بات ذہن میں آئی، بلکہ یاد آئی کہ وہ ایک ہماری جو نانی اماں تھیں اور ایک ہماری دادی اماں تھیں، یہ دوست بھی تھیں آپس میں، یہ دلی شہر کی رہنے والی تھیں، تو بعد میں پاکستان آ گئے۔ اب یہ جو پرانی عورتیں تھیں، ان کو خاص طور پہ دلی شہر کی رہنے والی، تو ان کا ایک مشغلہ تھا پان کھایا کرتی تھیں۔ تو ایک پٹاری ہوتی تھی ان کے پاس، بڑی خوبصورت سی پٹاری ہوتی تھی، نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہوتے تھے اس پہ، اور پھر اس کے اندر پان کا سامان ہوتا تھا، کتھا چونا وغیرہ، اور ایک ہوتے تھے اگالدان، جس میں پھر وہ پان کھانے کے بعد جو وہ اس میں نکالتی تھیں۔ تو میں نے میرے ذہن میں یہ اگالدان آیا آج کہ اس اگالدان کو وہ ہر کوئی جو پان کھاتی تھیں عورتیں، وہ اپنے پاس رکھتی تھیں، بلکہ کچھ مردوں کو بھی میں نے دیکھا جو پان کھاتے تھے۔ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک انکل، تو انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا اگالدان اپنے پاس رکھا ہوتا۔ تو اس اگالدان پہ میری نظر گئی کہ اب یہ تھا تو ایک اگالدان، یعنی اگلنے والی چیز، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا اس اگالدان کے ساتھ، کہ یہ بڑی بوڑھیاں اس کو بڑا صاف ستھرا کر کے اور چمکا کے رکھتی تھیں، اور ساتھ ہی ٹیبل کے اوپر بڑا انہوں نے خوبصورت طریقے سے اس کو رکھا ہوتا تھا۔ یہ اس کو دھوتی تھیں، مانجتی تھیں اور صاف کرتی تھیں، اور اگر کبھی انہیں سفر درپیش ہوتا تو اس وقت بھی یہ اپنی پٹاری کو خوب صاف کر کے اور اگالدان کو خوب صاف کر کے چمکا کے لے کے جاتی ہیں۔ اگر ان کا سامان ہوتا، کوئی بیگ وغیرہ، کوئی ٹیچی وغیرہ ہوتی ان کی، تو اس کی انہیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ اگالدان اور یہ پٹاری، اس کو یہ جان سے لگا کے رکھنی تھی، انہیں کچھ نہ ہو تو بار 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 ان کی زبان پر یہی لفظ ہوتے تھے کہ میری پٹاری اور اگالدان رکھ لی ہے کہ نہیں رکھ لی ہے، ان کو حفاظت سے رکھ لیا، تو پاس رکھتی تھیں۔ تو دوستوں، ایسے ہی ذہن میں آیا کہ یہ اگالدان کی اتنی عزت کیوں؟ تو پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ شاید اس لیے کہ یہ ایک خدمت کرنے والی چیز ہے۔ اب ویسے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین پہ پڑا ہو، کوئی بھی آتے جاتے ٹھوکر مار دے، یا پھر کوئی حقارت سے اس کی طرف تھوک ڈالے، لیکن انہوں نے اپنے اس اگالدان کو کبھی نہ ٹھوکر مارنے دی کسی کو، اور نہ ہی کسی کو اس کو حقارت سے اس طریقے سے بدتمیزی اس کے ساتھ کرنے دی۔ تو بات ذہن میں یہ آئی کہ شاید اس لیے کہ یہ ایک خدمت والی چیز ہے، اور یہ ایک اگالدان ہے، یعنی کہ قرب اور عزت کی وجہ اس کا اگالدان ہونا ہے۔ دوستوں، اتفاق سے میرے ایک دوست بن گئے، وہ ایک بہت ہی بوڑھے 80 سال کے بزرگ تھے، بابا جی، اور وہ جالندھر شہر کے رہنے والے تھے، جالندھر سے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو ان کے پاس ایک لوٹا تھا، تانبے کا لوٹا تھا، تو وہ اس کو نا بڑا صاف ستھرا کر کے رکھتے، اس کو چمکاتے، وہ بڑی عزت کے ساتھ رکھتے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھتے۔ تو مرید دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ حضرت کو کیا ہو گیا، یہ اپنے لوٹے کو چمکاتے رہتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو بڑی احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، صاف جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بے چینی کی حالت میں بزرگ مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اپنے لوٹے کو اتنا زیادہ صاف ستھرا کر کے اس کو صاف جگہ پر احترام کے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا، اس لوٹے نے تو سب کچھ ہی دیکھ رکھا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، اور ہے یہ لوٹا، تو اب اگر میں اس کا عزت کروں گا اس کی، تو پھر میری عزت بھی بچی رہے گی۔ میں نے ابھی عرض کی کہ یہ بزرگ جالندھر شہر سے آئے تھے، تو اچانک ہی نا مجھے، بلکہ میں جالندھر شریف کہوں گا، مجھے سائیں جی یاد آ گئے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات تھی! تو یہ اللہ والوں کا تو نام آتا ہے نا، تو ان کی کرامت ہے کہ خود بخود دل میں نا کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تو بہت بڑے
اللہ کے ولی بزرگوں میں سے تھے، کئی کئی بار مجذوبیت کی کیفیت میں اور خوابوں کی کیفیت میں چلے جاتے تھے کہ وہ کہ سمندر پوری دنیا اور وہ خود ایک قطرہ ہیں اور پھر اس میں مل گئے۔ اب ایسے شیطانی خوابوں کا مقابلہ کہ جو الحاج منصور کو آتے، تو یہ ان اللہ والوں کا ہی کام ہے کہ جو ایسے شیطانی خوابوں سے بچ سکیں، یا بزرگوں کی وجہ سے بزرگ مدد کرتے ہیں اس وقت، جبکہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ الحاج منصور جو ہے یہ مجھے اپنے حالات نہیں بتاتا تھا، تو شیطان نے برگلا دیا اس کو۔ تو ان کی کرامت ابھی بھی موجود ہے کہ جیسے ان لوگوں کا نام آتا ہے زبان پہ تو دل میں پیار ابھر آتا ہے خود بخود ہی۔ اب دوستوں، آپ کے ذہن میں ایک بات تو آئی ہوگی کہ اگر کوئی کسی کے اگال دان کی طرف حقارت سے تھوک ڈالے اور یا پھر لوٹے کو گرا دے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو بھئی اب یہ اگر کوئی تھوکتا ہے اگال دان پر حقارت سے، جبکہ وہ تو بنا ہی اس کام کے لیے ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو بھائیوں، ظاہری سی بات ہے کہ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بس دل میں یہی سوچے گا کہ دیکھو یہ کیسی حرکت کی میرے ساتھ۔ اور اگر کوئی کسی کے لوٹے کو گرا دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن دونوں ہی چپ رہیں گے بیچارے۔ تو یہ چپ سے ایک عجیب بات ذہن میں آ گئی کہ یہ چپ ہے کیا آخر؟ تو دوستوں، قرآن پاک میں نا اس چپ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، حضرت زکریا نے اللہ میاں سے کوئی بات چیت کی، تھوڑی دعا کی، اور ہے نا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ اس رحمت کا ذکر ہے کہ جب میرے بندے زکریا نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اب چپ کے کیوں پکار رہے ہیں؟ کہ وہ کچھ ایسی چیز مانگنے والے ہیں جو خاموشی سے مانگی جاتی ہے، چپ سب کے سامنے نہیں مانگی جاتی۔ تو وہ کیا دعا ہے؟ وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ رَبِّ وَلِيًّا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ربی هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں سے کہ اللہ اپنے پاس سے ایک پاک بیٹا مجھے عطا فرما دے۔ تو اب انبیاء ایسے تھوڑی مانگ لیتے ہیں، وہ کہا یا اللہ جب بھی آپ سے مانگا انک انت السمیع الدعاء، آپ نے تو کبھی خالی موڑا ہی نہیں۔ تو آگے میں مفہوم عرض کروں گا کہ اللہ میاں خوش ہو کے کہتے ہیں کہ دے دیا زکریا تمہیں بیٹا، دے دیا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا بہت زیادہ ہو گیا ہوں اور بیوی بانجھا میری، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں زکریا میرے لیے تو یہ آسان ہے پیدا کرنا۔ تو اب وہ تھوڑا سا حضرت زکریا نا تھوڑا اس میں آ جاتے ہیں شوق میں کہ یا اللہ کب ہوگا، کیسے پتہ لگے گا مجھے، اب میری تو بے چینی ابھی سے شروع ہو گئی۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ اچھا نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں نا چپ لگ جائے گی، وہ بات نہیں کر سکو گے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں روزہ چپ کا بھی ہوتا ہے، تو وہ تم روزے کی کیفیت میں آ جاؤ گے۔ اور جیسے ہمارے ہاں روزہ رکھتے وقت نیت کی جاتی ہے، اس روزے میں بھی بس نیت کی اور خاموش ہو گئے۔ اور یہ روزہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر صرف یہ مصنون اعتکاف میں جو لوگ مسجد کی حدود سے نکلتے ہیں اس وقت انہیں رکھنا ہوتا ہے، کہ کوئی کہے تو بات کرے تو اس کو اشارے سے بس بتا دیا جاتا ہے کہ میرا اعتکاف ہے۔ تو تم نا بات نہیں کر سکو گے کسی سے، خاموشی میں آ جاؤ گے تم۔ اور بعد میں پھر حضرت مریم سے بھی یہی کہا گیا کہ تم خاموش رہو گی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو جاتے۔ تو بس دوستوں، آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یوں لگتا ہے کہ اس خاموشی کے اندر، اس چپ کے اندر کوئی خیر ہوتی ضرور ہے، اور پھر اس صبر کے بعد آخر تار اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اپنی نعمت عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔